Subscribe to it. Maulana Muhammad bin Sajjad on social media platforms. تو صحابہ لوگ کی ہنسی رک جاتی. ایک بار تو آپ مسجد سے گزر رہے ہیں کہ کچھ اصحاب آپس میں باتیں کر کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت اور جہنم کے بارے میں تم جان لو ٹھیک طرح جس طرح میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلاه وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اتنی اعلیٰ تھی کہ سارے نبیوں کی فکر ایک ساتھ رکھو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ان کے امت کے لیے یہ تھی کہ وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ چلا جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں. سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، آپ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے، ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے پتہ ہے کہ کوئی غیر ہے، کوئی یہودی کا جنازہ ہے، لیکن یہ ایک یہودی ہونے سے پہلے یہ ایک انسان ہے اور میں ان کا نبی ہوں. مجھے ساری انسانیت کی رہبری کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. ان کا نبی ان کے سامنے موجود ہے اور وہ بھلا کس قدر دیکھ سکتا ہے کہ ان کا امتی جہنم میں جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اتنی اعلیٰ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں کہ اماں عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور پھر کہا اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دے. پھر اماں عائشہ مسکرانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مسکراتی ہو؟ مسکرانے کی وجہ پوچھی. اماں عائشہ نے کہا آپ نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے تو اللہ تو میری مغفرت تو کر ہی دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم حیرت کرتی ہو، حالانکہ میں یہ دعا اپنے امتی کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. کیا فکر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج امت کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے وہ کون سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہی ہے، کون سے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہی ہے. صحابہ لوگ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی جہنم کا تذکرہ کرتے تو صحابہ لوگ کی ہنسی رک جاتی. ایک بار تو آپ مسجد سے گزر رہے ہیں کہ کچھ اصحاب آپس میں باتیں کر کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت اور جہنم کے بارے میں تم جان لو ٹھیک طرح جس طرح میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. میراث کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر جاتے ہیں تو ایک بوڑھا شخص تھا جسے دور سے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں. وہ دائیں جانب دیکھتا تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، بائیں طرف دیکھتا تو اسے غم ہوتا. اللہ کے نبی کو حیرت ہوئی. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے جو دائیں طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو غم کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ سارے انسانیت کا باپ ہے،
یہ دائیں جانب دیکھتا ہے تو اسے اس کی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جس کا فیصلہ جنت کا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور بائیں جانب دیکھ کر غم اس لیے کرتا ہے جس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا، جو ناکام ہو گیا۔ تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں کتنے شخص جائیں گے اور جہنم میں کتنے جائیں گے؟ جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ساری انسانیت کو ہزار 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 کر تقسیم کر دو، ہر ایک ہزار میں سے 999 جہنم میں جائے گا اور ایک جو رہے گا وہ صرف جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ اپنے صحاباؤں کو بتایا۔ سارے صحابہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ کہیں وہ 999 سے ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ 999 سے منافقین، مشرکین، کافرین اور یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں، یاجوج ماجوج رہیں گے، جو ایک رہے گا وہ مجھے فالو کرنے والا، مجھے ماننے والا اور تمہیں ماننے والا، تو وہ ہو جائے گا کامیاب اور باقی سب ناکام۔ 999 ناکام اور ایک کامیاب۔ اس دور میں بھی مشرکین تھے، منافقین تھے، کافرین تھے۔ اس دور میں مسجدوں کی صف لگتی تھی، سب کے بیچ میں منافقین ہوا کرتے تھے۔ صحابہ لوگ اپنے آپ کو پس کر پیش کر دیے۔ کیوں پس کر پیش کرے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دنیا میں جو جتنا قربانیاں دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، اللہ رب العزت اس کو جنت والا ہی رستہ دیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ انہیں اتنے کوڑے مارے گئے اسلام قبول کرنے کے بعد، کوڑا مارنے والا تھک جاتا، جب کوڑا مارنے والا تھک جاتا تو اپنے جانے سے پہلے کسی اور کو کوڑا مارنے کے لیے لگا دیتا۔ بلال تپتی ریت میں اپنے آپ کو مار کھاتا سہے، لیکن اپنے اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا نہ بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا، جو رستہ انہوں نے بتایا ہے، جو راستے پر وہ خود رہے ہیں، وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے آپ کو بھی بہت قربانیوں میں لگایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی گئی۔